ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْؤُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، سورہ آل عمران کی تفسیر چل رہی ہے۔ 150 پر ایک آیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی ہے۔ آج کی اس مجلس میں میں نے 2 آیتوں کا انتخاب کیا ہے، 150 پر 2، 150 پر 3۔ گزشتہ جو باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں وہ کافروں کی اور مشرکوں کی باتوں پر بھروسہ نہ کرنے کے تعلق سے بات ہمارے سامنے آئی تھی، اور ایک سلسلہ جو ہے چل رہا ہے غزوہ احد کو لے کر۔ تقریباً جو ہے مہینے سے بھی زیادہ وقت جو ہے گزر رہا ہے۔ مستقل غزوہ احد کو ہی بنیاد بنا کر اللہ رب العزت جو ہے انسانوں کو، مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں۔ آج بھی جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، جو تفسیر ہونے جا رہی ہے، اس میں بھی غزوہ احد کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ غزوہ احد ہجرت کے بعد دوسرا غزوہ ہے، یعنی دوسری جنگ ہے۔ پہلی جنگ غزوہ بدر ہے، سن 2 ہجری میں پیش آیا، اور غزوہ احد دوسری جنگ ہے، سن 3 ہجری میں یہ جنگ پیش آیا۔ اس جنگ میں شروع میں مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، لیکن اس وقت عبداللہ ابن ابی جو بہت ہی بڑا منافق تھا، اور اس کے بارے میں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ صرف منافق ہی نہیں تھا بلکہ رئیس المنافقین تھا، منافقوں کی جماعت کا امیر تھا، اور اس کے اندر جو ہے اسلام کی اور مسلمانوں کی دشمنی بہت بھری ہوئی تھی۔ ظاہر میں وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، لیکن حقیقت میں اس کا دل جو ہے اسلام سے بالکل مطمئن نہیں تھا، اسلام سے پھرا ہوا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، چلتے چلتے مجمع جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے جماعت نکلی 1000 کی، مدینے سے نکلنے کے بعد راستے میں اس نے جو ہے بہانہ بنا کر اپنے 300 لوگوں کو لے کر نکل گیا، اور وہ 300 جو ہے پورے مکمل جو ہے منافق نہیں تھے، بلکہ اس میں سے کچھ منافق تھے اور کچھ بھولے بھالے مسلمان تھے۔ ان لوگوں کو بھی اس نے جو ہے بہلا کر پھسلا کر اس نے جو ہے اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ واپس چلا گیا، اور مسلمانوں کی تعداد بچی 700 مسلمان میدان میں پہنچے۔ میدان میں پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کا معائنہ فرمایا، میدان کو دیکھا کہ کہاں سے جو ہے دشمن آ کر مسلمانوں پر حملہ کر سکتا ہے۔ تو ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نگاہ ایک پہاڑ کے اوپر پڑی، اور وہ پہاڑ ایسا تھا کہ اس کے طرف سے، یعنی اس پہاڑ کے راستے سے کافر مشرک جو ہے آ کر مسلمانوں پر حملہ کر سکتا تھا، ایک راستہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
50 صحابہ کی ایک جماعت کو متعین کر کے اس راستے کو بند کر دیا۔ صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ، جب تک میں نہ کہوں تم نیچے نہ ہو، نیچے نہیں اترو گے۔ اور اس جماعت کے امیر حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کو بنا کر 50 صحابہ جو ہے متعین کر دیے گئے۔ اب جنگ شروع ہوئی، شروع میں مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ اس کے بعد جو ہے وہ 50 لوگ جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے اس راستے کو روکنے کے لیے، جس راستے سے کافر کے اور مشرک کے آنے کا اندیشہ تھا، اس راستے کو بند کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو کھڑا کیا تھا۔ تو وہاں صحابہ کے درمیان جو ہے مشورے ہونے لگے کہ بھئی جنگ ختم ہو چکی ہے، کافر لوگ بھاگ چکے ہیں، چلو جا کر ہم کیا کریں گے، مال غنیمت اکٹھا کریں گے۔ تو جماعت کے جو امیر تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، حکم کیا ہے، جب تک میں نہ کہوں تم لوگ پہاڑ سے نیچے نہ اترنا۔ اللہ کے نبی جب تک ہمیں جو ہے نیچے اترنے کا حکم نہیں دیں گے تب تک ہم نیچے نہیں اتریں گے۔ لیکن 40 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے 50 صحابہ کی جماعت تھی، 50 میں سے 40 بڑی جماعت ایسی بن گئی کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن کب تک ہے؟ جب تک جنگ ہو رہی ہے تب تک یہ بات ہے۔ اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے اور کافر لوگ بھاگ چکے ہیں، اب یہاں ہم جو ہے کھڑے ہو کر کیا کریں گے؟ چلیں جا کر جو ہے میدان میں اتریں گے، میدان میں اتر کر مال غنیمت جو ہے اکٹھا کریں گے۔ تو 10 صحابہ ایک طرف، 40 صحابہ ایک طرف۔ جب ایک طرف جو ہے کوئی بڑی جماعت تیار ہو جاتی ہے تو فیصلہ عام طور سے اسی کی طرف ہوتا ہے، چاہے وہ جماعت جو ہے حق پر ہو یا نا حق، ظلم کے اوپر ہی کیوں نہ ہو، فیصلہ اسی کی طرف ہوتا ہے، طاقت جدھر زیادہ ہوتی ہے ادھر۔ تو اس طریقے سے 40 صحابہ ایک طرف ہو گئے، 40 صحابہ نیچے آ گئے۔ اب وہاں صرف 10 صحابہ تھے، اور وہ مجمع جو بھاگا ہوا تھا، بھاگ رہے تھے کافر لوگ، انہوں نے دیکھا کہ بھئی راستہ خالی ہے اور اس راستے پر صرف 10 صحابہ ہیں، تو انہوں نے کیا کر دیا، پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اور حملہ کرنے والے کون تھے؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ۔ اس وقت تک ابھی اسلام نہیں لائے تھے اور بہت ہی بڑے کمانڈر تھے اور بہت ہی بڑے سپہ سالار تھے، تو انہوں نے کیا کر دیا، اپنے ساتھیوں کو لے کر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اور جیسے ہی پیچھے سے حملہ ہوا تو 10 کے 10 جو ہے بالکل جو ہے ان کے مقابلے میں نہیں آ سکے اور شہید ہو گئے۔ اب وہ راستہ بالکل جو ہے ختم ہو گیا، اور وہ راستہ بالکل جو ہے عام، یعنی کھل گیا راستہ دشمنوں کے لیے۔ تو ادھر سے جانے والے جتنے بھی کافر تھے، بھاگ رہے تھے، انہوں نے کیا کیا، پیچھے پلٹ کر پھر جو ہے اس راستے سے میدان میں آئے، اور ہر طرف سے مسلمان جو ہے درمیان میں آ گئے، ہر طرف سے کافر جو ہے مسلمانوں کو، صحابہ کو گھیر لیا۔ تو اس میں جو ہے بڑا نقصان ہو گیا صحابہ کا۔ اب اسی کے بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تو تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا تھا جس وقت کہ تم ان کفار کو بحکم خداوندی قتل کر رہے تھے، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، یہاں تک کہ تم خود ہی کمزور ہو گئے اور باہم حکم میں اختلاف کرنے لگے، اور تم کہنے پر نہ چلے بعد اس کے کہ تم کو تمہاری دل خواہ بات دکھلا دی تھی۔ ومنکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض تو وہ شخص تھے جو دنیا چاہتے تھے، بعض تم میں سے وہ تھے جو آخرت کے طلبگار تھے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، اس لیے اللہ رب العزت نے آئندہ کے لیے اپنی نصرت کو بند کر دیا اور پھر تم کو ان کفار سے ہٹا دیا تاکہ خدا تعالیٰ تمہاری آزمائش فرمائے۔ واللہ ذو فضل علی العالمین، اور یقین سمجھو کہ اللہ رب العزت تم کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں مسلمانوں پر۔ اس آیت مبارکہ میں وہ واقعہ پورا جو ہے نقل ہو رہا ہے، پورے واقعے کا یہاں جو ہے تذکرہ ہو رہا ہے کہ شروع میں اس کی تفسیر یہ بتائی جاتی ہے کہ وہاں جو ہے صحابہ سے اجتہادی خطا ہوئی، حالانکہ صحابہ جو ہے جان کر انہوں نے غلطی نہیں کی، خطا نہیں کی، بلکہ ان کی جو سوچ تھی وہ بھی ایک طریقے سے صحیح تھی، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تب تک تم کیا نہ کرنا، نیچے نہیں اترنا۔ لیکن صحابہ نے دیکھا کہ بھئی میدان جو ہے خالی ہوا ہے اور کافر لوگ بھاگ گئے ہیں، اب جنگ ختم ہو چکی،
تو یہ سوچ کر حضرات صحابہ نے کیا کیا، اس میں سے 40 صحابہ نیچے اتر گئے۔ تو اسی کو جو ہے یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تو تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا ہے، اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہو گیا۔ اذ تحسونہم باذنی، جس وقت کہ تم ان کفار کو بحکم خدا بندی قتل کر رہے تھے۔ شروع میں تم کافروں کو مار رہے تھے، کافروں کو جو ہے قتل کر رہے تھے، بعد میں کیا حالت ہوئی، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، یہاں تک کہ تم خود ہی کمزور ہو گئے، تم خود ہی، اللہ رب العزت صحابہ سے فرما رہے ہیں تم خود ہی کمزور ہو گئے۔ کمزوری کیوں آئی؟ صحابہ جو 50 صحابہ کی جماعت کو اللہ کے نبی نے پہاڑ کے اوپر کھڑا کیا تھا، وہ جماعت نیچے آ گئی۔ نیچے آتے ہی کیا ہو گئے، صحابہ جو ہے کمزور ہو گئے، اس لیے کہ صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ کافر جو بھاگ رہے ہیں وہ بھاگتے بھاگتے پھر جو ہے واپس آ کر ہمارے اوپر حملہ کریں گے، پھر جو ہے جنگ شروع ہو جائے گی، صحابہ کو معلوم نہیں تھا۔ تو اس جو ہے سوچ میں صحابہ تھے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، تو کافر کیا کیے، اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس کے اوپر جو ہے اس طرف سے حملہ کر دیا۔ جیسے ہی کافروں کا ایک دم حملہ ہوا تو آدمی مسلمان جو ہے تاب نہیں لا سکے۔ آج بھی اگر کسی کے اوپر کوئی آدمی ایک دم حملہ کر دے تو جس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے وہ آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ جس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے اس کو پہلے سے معلوم ہو کہ بھئی فلانا آدمی میرے اوپر حملہ کرے گا، تو یہ آدمی بھی جو ہے تیار رہے گا کہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اگر اس کو جو ہے معلوم ہی نہیں ہے تو یہ آدمی کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ اپنی جان گنوا سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا ہی جو ہے معاملہ حضرات صحابہ سے پیش آیا۔ حضرات صحابہ خوشی میں تھے کہ ہم نے جنگ جیت لی اور مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، اور میدان میں سب جو ہے ہتھیار چھوڑ کر اپنے اپنے کام میں مشغول ہیں۔ تو اتنے میں سارے جو ہے کافر چاروں طرف سے آ کر حضرات صحابہ کے اوپر ٹوٹ پڑے، تو حضرات صحابہ اس کی تاب نہیں لا سکے، یہاں تک کہ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ اس اچانک حملے کی وجہ سے مسلمانوں کا بہت بھاری نقصان ہوا۔ اتنا نقصان ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، اس کی کڈیاں جو تھیں وہ سر میں جو ہے گھس گئیں، اور آپ کے چہرے پر نشان پڑ گیا، اور آپ کے رخسار مبارک سے خون بہنے لگا، نیچے کے دانت آپ کے ٹوٹ گئے، ہونٹ پھٹ گیا آپ کا، اور آپ جو ہے گڑھے میں گر گئے، اور اٹھنے کی طاقت آپ کے پاس نہیں تھی۔ یہ حالت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خود آئی، اٹھنے کی بھی طاقت آپ کے اندر نہیں تھی۔ حضرات صحابہ نے سہارا دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا، اور 10 صحابہ ایسے تھے جو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے، 10 میں سے 9 کے 9 شہید ہو گئے، ایک صحابی جو ہے زندہ بچے۔ اتنا جو ہے جانی اور مالی نقصان ہوا، اور اسی کا جو ہے اللہ یہاں تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہاں جو ہے سوچنے کی بات ہے ہم لوگوں کو، اللہ جو ہے کیسا جو ہے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض لوگ دنیا کی طرف جھک گئے، تم میں سے بعض لوگ دنیا کی طرف جھک گئے۔ کن کے بارے میں؟ وہ جماعت جو کہ پہاڑ کے اوپر کھڑی تھی، وہ جماعت مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نیچے آئی، تو اس جماعت کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں جب تمہاری ایک جماعت نے دنیا کی طرف جھک گئی تو ہم نے کیا کر دیا، تمہارا پورا معاملہ ہم نے کیا کر دیا، الٹا کر دیا۔ جب حضرات صحابہ کے بارے میں اللہ یہ فرما رہے ہیں تو اب ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے کہ حضرات صحابہ کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت نہیں تھی۔ اگر محبت ہوتی تو حضرات صحابہ اپنے آپ کو قربان نہیں کرتے، حضرات صحابہ اپنے مالوں کو قربان نہیں کرتے۔ حدیثیں بھری پڑی ہیں، ایک ایک حکم پر، ایک ایک بات پر حضرات صحابہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے، سب کچھ قربان کرتے تھے۔ کوئی جو ہے حضرات صحابہ کے پاس جو ہے دنیا اور دنیا کی چیزوں کی کسی طرح کی کوئی جو ہے وقعت نہیں تھی، بالکل ہیچ نظر آتی تھی دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں حضرات صحابہ کو۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت دنیا کی طرف جھکی تو ہم نے کیا کیا، پورا معاملہ جو ہے الٹا کر دیا۔ اب ہم اس کے اوپر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت کتنی بھری پڑی ہے،
اور اسی محبت کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہیں، روزے ہمارے چھوٹ رہے ہیں، اللہ کی عبادت ہم سے چھوٹ رہی ہے، اللہ کے احکامات ہم سے چھوٹ رہے ہیں۔ اب اتنا سارا ہم سے جو ہے گناہ ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو پھر ہم یہ چاہیں کہ بھئی حضرات صحابہ کی زندگیوں میں جو نصرتیں آتی تھیں، جو مددیں آتی تھیں، وہ مددیں ہماری زندگی میں آئے تو ہو سکتا ہے ایسا؟ ہرگز جو ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم کام جو ہے الٹا کریں اور اس کا نتیجہ ہم کو جو ہے اچھا ملے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کوئی آدمی کھجور کا جھاڑ جو ہے زمین میں جو ہے اس کی فصل لگائے اور یہ امید لگائے کہ بھئی مجھے اس سے جو ہے ایپل ملے گا، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ہو نہیں سکتا۔ آدمی جو بوتا ہے وہی پاتا ہے، آدمی جو کرتا ہے اس کا نتیجہ اس کو ملتا ہے۔ برا کام کریں اور اچھا نتیجہ ملے، ایسا دنیا کا وصول نہیں ہے، اللہ کا یہ جو ہے اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ کی سنت یہی ہے، کام جیسا ہوگا ویسا ہی نتیجہ ہم لوگوں کو ملے گا۔ تو اس لیے اس بات کے اوپر اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ حضرات صحابہ جیسی مقدس ہستیوں کو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر ایک جماعت جو ہے دنیا کی طرف پلٹ گئی تو ہم نے کیا کر دیا؟ تمہارا معاملہ ہی الٹا کر دیا۔ تو اس بات کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی چیزوں کی محبت کو دل سے نکالنا ہے۔ جب تک دنیا کی چیزوں کی محبت دل سے نہیں نکلے گی، نہ تو ہماری نمازیں صحیح ہوں گی، نہ تو ہمارے روزے صحیح ہوں گے، نہ ہی ہماری زکوٰۃ صحیح ہوگی، نہ ہی ہم جو ہے مالی عبادتوں میں اپنا حصہ لگا سکیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہے۔ آخرت ہمارے لیے اصل ہے، کافر کے لیے دنیا اصل، مسلمان اور ایمان والے کے لیے آخرت اصل چیز ہے۔ الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اسی کو جو ہے مقصد بنا کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، اس لیے اللہ رب العزت نے آئندہ کے لیے اپنی نصرت کو بند کر دیا۔ اللہ چاہتے تو دوسری مرتبہ بھی مدد نازل کرتے، جیسا کہ پہلے جو ہے کامیابی ملی حضرات صحابہ کو، لیکن اللہ نے دوسری مرتبہ مدد نازل نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے مدد کو کھینچ لیا۔ جب حضرات صحابہ کے اوپر یہ حالات آ رہے ہیں، حضرات صحابہ کی زندگی سے اللہ مدد کو چھین رہے ہیں، تو ہماری زندگیوں سے کیوں اللہ مدد نہیں چھینیں گے؟ کیوں ہماری زندگیوں سے برکتیں ختم نہیں ہوں گی؟ اور بے برکتی کا زمانہ ہمارا شروع ہو چکا ہے، بے برکتی کا، اور ہماری زندگیوں میں نہ ہی برکتیں، ہماری جو ہے کمائیوں میں برکتیں، نہ ہی ہماری روزی روٹی میں برکتیں، کسی چیز میں بھی برکت نہیں۔ اور آخر یہ بھی جو ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، تجربہ کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں الگ ہیں۔ ہمارے وقت میں بھی برکت نہیں ہے، آج ہمارے وقت میں بھی برکت نہیں ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ایک دن میں آدمی جو ہے 1 مہینے کا کام کر لے سکتا تھا، آج آدمی 1 مہینہ بیٹھے تب بھی 1 دن کا کام مکمل نہیں کر رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، پھر تم کو ان کفار سے ہٹا دیا تاکہ تمہاری آزمائش فرمائیں، یقین سمجھو اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ اللہ پھر کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمہاری غلطی کو ہم نے معاف بھی کر دیا۔ اللہ کا مزید احسان ہے یہ، اللہ کا مسلمانوں کے اوپر اور انسان کے اوپر مزید احسان ہے کہ انسان گناہ کرتا جائے، اللہ معاف کرتے جائیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں واللہ ذو فضل علی العالمین، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں مسلمانوں کے اوپر۔ مسلمانوں کا یہاں جو ہے لفظ استعمال ہو رہا ہے، مؤمنین کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا واللہ ذو فضل علی الناس، لوگوں کے اوپر اللہ بہت جو ہے مہربان ہے، ایسا نہیں فرمایا۔ مؤمنین پورے لوگوں کے اوپر اللہ مہربان ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی اللہ صرف مسلمانوں کے اوپر جو ہے رحم کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر رحم نہیں کرتے، ایسا نہیں۔ لیکن یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جتنی محبت اور جتنا رحم اللہ رب العزت دوسرے انسانوں پہ کرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ مسلمانوں کے اوپر رحم کرتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر فضل کرتے ہیں۔ مسلمان کو چاہیے اللہ کے اس رحم کو سمجھیں، اللہ کے اس فضل کو سمجھ کر اپنی زندگی جو ہے صحیح گزارنے کی کوشش کریں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں اذ تصعدون ولا تلؤون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون۔ وہ وقت یاد کرو جبکہ تم
چڑھے چلے جاتے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی تو نہ دیکھتے تھے، اور رسول تمہارے پیچھے کی جانب سے تم کو پکار رہے تھے، سو خدا تعالیٰ نے تم کو پاداش میں غم دیا بسبب غم دینے کے، تاکہ تم مغموم نہ ہوا کرو، نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، نہ اس پر جو تم پر مصیبت پڑے۔ یعنی اللہ رب العزت جو ہے یہاں بھی اس آیت میں بھی غزوہ احد کا ہی تذکرہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے اوپر جب ہر طرف سے کافر ٹوٹ پڑے تو مسلمان بھاگ رہے ہیں، میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو، صحابہ کو اللہ کے نبی نے دیکھا تو آواز دے کے بلا رہے ہیں کہ میرے صحابہ رکو رکو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرما رہے ہیں۔ تو اسی کا جو ہے یہاں اللہ رب العزت جو ہے یاد دلا رہے ہیں، اس وقت کو یاد کرو جب تم جو ہے کیا کر رہے تھے، میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، اور تمہارے نبی تم کو جو ہے واپس بلا رہے تھے، اور جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آئی ہے، جو بھی تمہارے اوپر غم آیا ہے، اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ بسبب غم دینے کے، تاکہ تم مغموم نہ ہوا کرو، نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، نہ اس پر جو تم پر مصیبت پڑے۔ جو تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے، جو تمہارے اوپر غم آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، اس کی فکر نہ کرو، اس کی فکر نہ کرو، بلکہ آئندہ زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں۔ اگر کسی کے اوپر مصیبت آئی گئی، پریشانی آ گئی، آدمی جو ہے اب وہ مصیبت کو لے کر بیٹھ گیا، پریشانی کو لے کر بیٹھ گیا، کچھ کام نہیں کر رہا ہے، تو اس پہ جو ہے انسان کا خود نقصان ہو جائے گا۔ مصیبتیں آنا ضروری ہے، آ کر ہی رہیں گی۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں مصیبتیں نہ ہوں۔ کوئی انسان ایسا ہے دنیا میں بتا سکتے ہیں؟ آج تک کوئی انسان پیدا نہیں ہوا، انشاءاللہ قیامت تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوگا کہ جس کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی غم نہ ہو۔ یہ چیز تو اللہ رب العزت جنت میں دیں گے انعام کے طور پر۔ دنیا کسی بھی حال میں یہاں جو ہے پریشانیاں بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، غم بھی ہے، ہر طرح کی جو ہے چیزیں ہیں۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے انسان کو اپنے دل کو چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں، اگر چھوٹا کر کے بیٹھ جاؤ گے تو آگے زندگی کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی۔ مصیبتیں آ رہی ہیں، اس کو سوچو کیوں مصیبتیں آ رہی ہیں، آگے کیا کرو، اپنے عمل کو درست کر لو۔ تو یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ جائے تو سب سے پہلے انسان کو سوچنا ہے کہ بھئی کون سا گناہ مجھ سے ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ میری زندگی میں مصیبت لا رہے ہیں۔ کسی کے جو ہے دکان میں بیپار نہیں چل رہا ہے تو آدمی سوچے کہ بھئی مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے کہ اللہ رب العزت برکت چھین رہے ہیں اور میرا بیپار جو ہے ختم ہو رہا ہے۔ آج بیپار نہیں ہوتا کسی انسان کا تو انسان کا دماغ فوراً جو ہے تعویذ کی طرف جائے گا۔ عجیب جو ہے لوگوں کا ذہن بنتا جا رہا ہے کہ بار بار میں جو ہے اس کے اوپر جو ہے نکیر کرتا رہتا ہوں کہ تعویذ اور پلیتے اور ان چیزوں سے جو ہے ہماری زندگی گزر نہیں سکتی، ہماری زندگی ان سے گزر نہیں سکتی۔ ان چیزوں کو چھوڑیں، ان چیزوں کو چھوڑیں، اپنے عمل کو درست کریں، انشاءاللہ برکتیں آئیں گی، انشاءاللہ ہماری دکانیں اچھی چلیں گی، ہمارے گھروں میں برکتیں رہیں گی، اور مصیبتوں سے اللہ بچائیں گے، پریشانیوں سے اللہ بچائیں گے۔ نہیں کرنے کا کام نہیں کرتے، اور جب مصیبتیں آتی ہیں تو پھر جو ہے ان لوگوں کے ان پاس جاتے ہیں جو تعویذ وغیرہ دیتے ہیں، یا پھر جو ہے درگاہوں کے پاس جا کر تعویذیں لینا، یا پھر جو ہے ایسے کام کرنا، مزید یہ اللہ کی نافرمانی ہے، مزید اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ کے اوپر گناہ ہے۔ مصیبتیں آئیں فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، پڑھ کر اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ یہ مصیبت آئی ہے، اس مصیبت کو ختم کر دے۔ اللہ رب العزت کسی بھی حال میں جو ہے اس مصیبت کو ختم کر دیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہیں، مصیبتیں آئیں تب بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں، کوئی پریشانی آئے تب بھی اس پریشانی کو جو ہے اللہ کے دربار میں پیش کریں، کوئی بیماری آئے اس کا جو ہے اس کی شفا کی دعا بھی اللہ سے مانگیں۔ تعویذیں اور ان چیزوں سے جو ہے ہمارا کام نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے ضروری ہے، آگے اللہ فرما رہے ہیں لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، ان کو لے کر اپنے دل کو چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ رب العزت تمہارے تمام کاموں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ انسان کا ہر کام اللہ کے علم میں ہے، چاہے انسان کتنا بھی چھپ کر کام کرے، دنیا والے اگر نہ دیکھیں تب بھی اللہ رب العزت کی ذات دیکھنے والی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو
لوگوں کے سامنے جو گناہ انسان کرتا ہے وہ گناہ انسان کو زیادہ نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ وہ گناہ انسان کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے۔ تنہائی میں یعنی کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تنہائی ہو گئی، اب انسان جو ہے جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ انسان کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ اسی لیے آج ہمارے اکابر جو ہے اس چیز کی آواز اٹھا رہے ہیں کہ بھئی تنہائی کے گناہ سے اپنی زندگی کو پاک رکھو۔ تنہائی کا گناہ ختم ہو گیا تو سمجھو ہم اللہ کے محبوب بن گئے، ہم اللہ کے لاڈلے بن گئے، ہم اللہ کے جو ہے دوست بن گئے۔ اگر تنہائی کا گناہ ختم نہیں ہو رہا ہے تو پھر جو ہے یہ تنہائی کا گناہ ہمارے سالوں کی عبادتیں ختم کر دے گا۔ تو اس لیے تنہائی کے گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور وہ آدمی جو تنہائی کے گناہ سے بچتا ہے لوگوں کے سامنے بھی اس سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل جو ہے گارنٹی ہے کہ ایک آدمی تہجد پڑھے اور وہ آدمی جو ہے صبح کی نماز چھوڑ دے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی تہجد کی پابندی کرتا ہو وہ آدمی صبح کی نماز نہیں چھوڑتا۔ تو اس لیے ضروری ہے تنہائی کے گناہ سے اپنی زندگی کو پاک رکھیں، انشاءاللہ برکتیں آئیں گی۔ اور ویسے تو انسان جو ہے لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا، اس لیے گناہ نہیں کرتا کہ بھئی آدمی دیکھ رہا ہے، فلانا دیکھ رہا ہے، فلانا دیکھ رہا ہے، اس کی وجہ سے یہی تصور جو ہے اللہ کی ذات سے ہونا ہے کہ تنہائی ہے، گناہ ارادہ پیدا ہو رہا ہے، فوراً اپنے دل کو سمجھا لے یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ یہ اگر تصور پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ گناہ جو ہے تنہائی کا وہ ختم ہو جائے گا۔ جب تنہائی کا گناہ ختم ہو گیا تو پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ایسی آئیں گی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کچھ دن جو ہے اس کے اوپر آپ جو ہے تجربہ کر کے دیکھیں، تنہائی کے گناہ کو اپنی زندگی سے الگ رکھیں، اس کے بعد جو ہے زندگی میں کیسی برکتیں آئیں گی آپ خود جو ہے پریشان ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو تنہائی کے گناہوں سے اور خصوصاً اللہ نے جیسی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے ایسی زندگی گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔